الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس بہار شریعت جلد ایک حصہ دو صفحہ نمبر 296 سے 304 تک انشاءاللہ تعالی سننے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ وضو کے مستحبات۔ بہت سے مستحبات ضمناً اوپر ذکر ہو چکے ہیں، بعض باقی رہ گئے ہیں، وہ لکھے جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 50۔ نمبر 1، داہنی جانب سے ابتدا کریں، مگر دونوں رخسار کے ان دونوں کو ساتھ ہی ساتھ دھوئیں۔ ایسے ہی دونوں کانوں کا مسح ساتھ ہی ساتھ ہوگا۔ ہاں، اگر کسی کے ایک ہی ہاتھ ہو تو منہ دھونے اور مسح کرنے میں بھی داہنے کو مقدم کرے، یعنی اگر کسی کا ایک ہی ہاتھ ہے تو رائٹ سائڈ کو پہلے دھوئے گا پھر لیفٹ سائڈ کو۔ ادروائز دونوں ہاتھ جس کے الحمدللہ سلامت ہے وہ کیا کرے گا، دونوں رخساروں کو ان دونوں کو ساتھ ہی ساتھ دھوئے گا، پہلے رائٹ پھر لیفٹ نہیں۔ اسی طریقے سے کانوں کا مسح بھی ساتھ ہی ساتھ ہوگا۔ انگلیوں کی پشت سے، یعنی انگلیوں کے پیچھے سے، انگلیوں کے پشت سے گردن کا مسح کرنا۔ گردن کہتے ہیں پیچھے والا حصہ جو ہے، ہمارے بیک سائڈ کی جو ہے نیک کا پارٹ ہے نا، اس کو گردن کہتے ہیں۔ آگے والا گلا کہتے ہیں، گلے کا مسح نہیں ہوتا ہے، گردن کا مسح کیا جائے گا۔ وضو کرتے وقت کعبہ رو ہونا، یعنی قبلہ کی طرف ہونا اور اونچی جگہ بیٹھنا۔ وضو کا پانی پاک جگہ گرانا اور پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، خاص کر جاڑے میں، یعنی کہ خاص کر ٹھنڈی کے دنوں میں پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھوں کو پھیرنا ضروری ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے پانی ڈالتے ہیں ہم لوگ، پانی ڈالتے ہیں لیکن وہ سب جگہ پر پہنچتا نہیں ہے، تو اسی لیے پہلے اس کو اچھے سے مل لینا بھی ضروری ہے۔ پہلے تیل کی طرح پانی چپڑ لینا، خصوصاً جاڑے میں۔ سردی میں یہ بھی کرنا چاہیے کہ خصوصاً اس کو جو ہے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے مل لے، پانی لے کر کے گیلا کر کے مل لے اور پھر وضو کرے۔ اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا، یعنی کسی کی مدد نہ لینا۔ دوسرے وقت کے لیے پانی بھر کر رکھ چھوڑنا، یعنی پہلے سے نیکسٹ ٹائم وضو کے لیے انتظام کر کے رکھنا۔ وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا۔ انگوٹھی کو حرکت دینا جب کہ ڈھیلی ہو کہ اس کے نیچے پانی بہہ جانا معلوم ہو، ورنہ فرض ہوگا۔ اگر معلوم ہے کہ پانی بہہ جائے گا تو اس کو حرکت دینا مستحب ہے، اور اگر معلوم ہے کہ اتنی ٹائٹ ہے پانی نہیں بہے گا تب تو فرض ہے اس کو حرکت دینا۔ صاحب عذر نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کر لینا۔ صاحب عذر سے مراد وہ شخص کے جس کے پاس کوئی ویلڈ شرعی ریزن ہو کہ وہ پہلے وضو نہیں کر پا رہا ہے، اور جیسے کہ فار ایگزامپل کسی کو پیشاب کے قطرے کی بیماری ہوتی ہے، کسی کو گیس کی پرابلم زیادہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے مختلف جو پرابلم کسی کو ہو اور ویلڈ ریزن ہے تو وہ اس کو ترک کر سکتا ہے۔ ویسے بھی یہ مستحبات ہے، اس کو ترک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کو کریں گے تو ثواب ملے گا۔ اطمینان سے وضو کرنا۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ وضو جوان کا سا، نماز بوڑھوں کی سی، یعنی وضو جلد کرے، ایسی جلدی نہ چاہیے جس سے کوئی سنت یا مستحب ترک ہو۔ یعنی یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی وضو کرے اور نماز آہستہ پڑھے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سنت یا مستحب یا کبھی کبھار تو فرض بھی چھوٹ سکتا ہے، تو اطمینان سے وقت لے کر کے پراپرلی کیا جائے۔ کپڑوں کو ٹپکتے قطروں سے محفوظ رکھنا۔ کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی، چنگلیاں کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا۔ جو وضو کامل طور پر کرتا ہو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جاتی ہو، اسے کوے، ٹخنوں، ایڑیوں، تلووں، کونچھوں، گھائیوں، کونیوں کا بالتخصیص خیال رکھنا مستحب ہے۔ یعنی جو برابر کرتا ہے اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ ان تمام ایریاز کا دھیان رکھے، تمام چھوٹے موٹے ایریاز جو نظر سے جلدی جلدی مس ہو جاتے ہیں اس کا دھیان رکھے۔ اور بے خیالی کرنے والوں کو، اور جو ایسے ہی وضو کرتے ہیں، بھاگم دوڑی کر کر کے وضو کرتے ہیں، بے خیالی کرنے والوں کو تو فرض ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ مواضع خشک رہ جاتے، یعنی یہ ایریا خشک رہ جاتے ہیں، ان میں پانی جاتا ہی نہیں ہے، خشک رہ جاتے ہیں، یہ نتیجہ ان کی بے خیالی کا ہے۔ ایسے بے خیالی حرام ہے اور خیال رکھنا فرض۔ وضو کا برتن مٹی کا ہو، تانبے وغیرہ کا ہو تو بھی حرج نہیں، مگر قلعی کیا ہو۔
اگر وضو کا برتن لوٹے کی قسم سے ہو تو بائیں جانب رکھے، اور تست کی قسم سے ہو تو دائیں طرف رکھے۔ آفتابہ میں دستہ لگا ہو تو دستے کو 3 بار دھو لے اور ہاتھ اس کے دستے پر رکھے، اس کے منہ پر نہ رکھے۔ ظاہر سی بات ہے، منہ پہ رکھیں گے تو اس میں پانی چلا جائے گا نا، یعنی وہ پانی یہ ہو جائے گا، مستعمل ہو جائے گا۔ داہنے ہاتھ سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، بائیں ہاتھ کی چنگلیاں ناک میں ڈالنا، یعنی چھوٹی انگلی ناک میں ڈالنا، پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا، منہ دھونے میں ماتھے کے سر پر ایسا پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے، یعنی صرف منہ ہی کا حصہ نہیں، تھوڑا اوپر کا بھی۔ بہت سے لوگ یوں کیا کرتے ہیں کہ ناک یا آنکھ یا بھووں پر چلو ڈال کر سارے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ منہ دھل گیا، حالانکہ پانی کا اوپر چڑھنا کوئی معنی نہیں، یعنی صرف پانی اوپر اس کے چڑھ جائے یہ کوئی معنی نہیں ہے، اس کے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسی طرح دھونے میں منہ نہیں دھلتا اور وضو نہیں ہوتا، یعنی اس طریقے سے اگر پانی لے کر کے صرف ڈال دیا جائے اور ہاتھ چوپڑ لیا جائے تو اس سے وضو نہیں ہوگا، کیونکہ ہر جگہ سے 2 بوند پانی کا بہنا فرض ہے۔ دونوں ہاتھ سے منہ دھونا، ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف آئیں گے، اوپر سے نیچے کی طرف نہیں جائیں گے۔ چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ پر پانی بہانا فرض ہے اس کی اطراف میں کچھ بڑھانا، مثلا نصف بازو، نصف پنڈلی تک دھونا، یعنی جیسے ہم لوگ کونیوں تک ہاتھ دھونا فرض ہے نا، تو کونیوں کے اوپر تھوڑا آ جائے، تھوڑا آدھا اپنا جو بازو ہے اس کو اور اوپر چڑھا لے، وہاں تک کہ اس کو نصف بازو تک کے اس کو چڑھا لے پانی، یہ مستحب ہے۔ مسح سر میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے سوا ایک ہاتھ کی باقی 3 انگلیاں، 3 انگلیوں کا سر، یعنی آگے کا جو پارٹ ہے، 3 انگلیوں کا سر اور دوسرے ہاتھ کی تینوں انگلیوں کا سر ملائے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر گدی تک اس طرح لے جائے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہے، یعنی ٹچ نہیں ہوگی، وہاں سے ہتھیلیوں سے مسح کرتا واپس لائے، اور کلیمے کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کریں، اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے بیرونی سطح، یعنی باہر کا جو حصہ ہے بیرونی سطح کا، اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح، انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح، پیچھے گردن کا مسح۔ انشاءاللہ یہ جو ہے اس کے لیے میں ایک لنک جو ہے امیر اہل سنت کی اچھی ویڈیو کلپ ہے، اس کے اوپر وضو کا مکمل طریقہ انہوں نے جو ہے کر کے بھی بتایا، تو یہ ساری چیزیں جو سننے میں آسان نہیں لگتی وہ دیکھ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اگر ایک بار اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں گے تو کافی آسانی ہوگی، اور اگر آپ کو مسئلہ پتہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہیں پتہ ہے تو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ہر عضو دھو کر ہر عضو دھو کر اس پر ہاتھ پھیر دینا چاہیے کہ بوندے بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکے، خصوصاً جب مسجد میں جانا ہو، کہ قطروں کا مسجد میں ٹپکنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک نزدیک ہے، اس لیے اس کا خاص دھیان رکھا کرے۔ بہت سے ہمارے ایسے اسلامی بھائی ہوتے وہ کیا کرتے، وضو کرتے اور بنا اس کو ہاتھ سے جو ہے جھٹکے یا اس کو پوچھے فوراً ہی مسجد میں دوڑنا شروع کر دیتے۔ ایک تو دوڑنا بھی صحیح نہیں ہے، اوپر سے جو پانی جو قطرے گرتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ مکروہ تحریمی ہے، تو گناہ بھی اس کا وبال بھی ان کے سر پہ ہوگا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بہت بھاری برتن سے وضو کرنا، خصوصاً کمزور کو، یعنی کمزور آدمی کو، کہ پانی بے احتیاطی سے گرے گا، یعنی کمزور ہے تو برتن لڑکھڑائے گا، پانی زیادہ گرے گا۔ زبان سے کہہ لینا کہ وضو کرتا ہو، یعنی زبان سے وضو کی نیت کرنا، ہر عضو کے دھوتے یا مسح کرتے وقت نیت وضو حاضر رہنا، یعنی ہر بار یاد کرے کہ میں اس کو پاک کر رہا ہوں، اس کو پاک کر رہا ہوں، میرے گناہ اس اعضاء کے جھڑ رہے، اس طریقے سے نیت کر کے اس کا وضو کرتے جائے، مسح کرتے جائے۔ بسم اللہ کہنا، درود پڑھنا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنا، یعنی اس کا ترجمہ بھی میں ویسے تو ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی حصول برکت کے لیے پڑھ لیتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے،
سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کلی کے وقت اللہم، یہ دعا ہے جو کلی کرتے وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ناک میں پانی ڈالتے وقت دعا دی ہے، منہ دھوتے وقت دعا دی ہے، داہنے ہاتھ دھوتے وقت ایک الگ دعا ہے، بائیں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا ہے، سر کا مسح کرتے وقت دعا ہے، کانوں کا مسح کرتے وقت دعا ہے، گردن کا مسح کرتے وقت یہ دعا، داہنے پاؤں دھوتے وقت یہ دعا، بایاں پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھے، یا سب جگہ درود شریف ہی پڑھے اور یہی افضل ہے۔ یعنی ہر کسی کا اپنا ذوق ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو یاد کرے اور اس پر بھی کبھی عمل کرے کیونکہ یہ مستحب ہے، تو وہ بلا جھجک اس کو اختیار کر سکتا ہے، مستحب چیز ہے کہ ان تمام کو یاد کرے، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لے۔ اس کے بعد اگر یہ نہیں آتا کسی کو، تو اس سے افضل سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہر آزاد ہوتے وقت درود شریف پڑھے، کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا سا صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا پھر اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اس طریقے سے جو درود شریف آپ کی زبان پہ آئے، جو آپ کو آسان لگے، وہ آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ وضو سے فارغ ہوتے ہی یہ پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا پی لے کہ شفائے امراض ہے۔ یہاں حاشیہ اگر آپ دیکھیں گے بہار شریعت کا، تو اس میں ہر دعا کا جو ہے مطلب بھی یہاں پر صاحب بہار شریعت نے ہماری آسانی کے لیے دیے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی آپ چاہیں تو ایک بار چیک آؤٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آسمان کی طرف منہ کر کے وہ دعا پڑھ لی، اب اس کے بعد آسمان کی طرف اور پانی پی لیا، پھر آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ پڑھے۔ اس کے بعد اور کلمہ شہادت اور سورہ انا انزلنا یعنی سورہ قدر پڑھے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ والی سورہ کو پڑھے۔ اس کے بعد اعضائے وضو بغیر ضرورت نہ پوچھے، یعنی اگر کسی کو بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے کہ نہیں پوچھے گا تو تکلیف ہوگی، یا پھر اگر نہیں پوچھے گا تو مسجد میں پانی گریں گے، ایسا کوئی اگر ویلڈ ریزن ہے تو اس کو پوچھ سکتا ہے۔ ادروائز اعضائے وضو کو بغیر ضرورت نہ پوچھے، کیونکہ خلاف سنت ہے، خلاف مستحب ہے، اور پوچھے تو بے ضرورت خشک نہ کرے، اور اگر آپ نے پوچھ بھی لیا تو اس کو ایک دم سکھا نہ دے، تھوڑا تری اس میں باقی رہنے دے، قدر نم باقی رہنے دے، یعنی ہلکی نمی اس میں باقی رہنے دے کہ روز قیامت پلے حسنات میں رکھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ہاتھ نہ جھٹکے کہ شیطان کا پنکھا ہے، یعنی ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ کو جھٹکے نہ، جھٹک کے اس سے پانی کے قطرے نہ صاف کرے، بلکہ اپنے ایک ہاتھ سے اس کا پانی، دوسرے ہاتھ کا پانی نکالے، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کا پانی نکالے، اس طریقے سے آسانی سے کرے، جھٹکے نہ۔ بعد وضو میانی پر پانی چھڑک لے۔ میانی کیا ہے؟ اس کے حاشیے میں دیا ہوا ہے، حاشیہ نمبر 2، پاجامے کا وہ حصہ جو پیشاب گاہ کے قریب ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ زپ ہوتی ہے نا یوزولی، وہ والا حصہ میانی۔ بعد وضو میانی پر پانی چھڑک لے۔ اب یہاں پہ حاشیہ نمبر 3 دیا ہوا ہے، شیخ طریقت عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نماز کے احکام صفحہ نمبر 19 پر فرماتے ہیں، پانی چھڑکتے وقت میانی کو کرتے کے دامن میں چھپائے رکھنا مناسب ہے، نیز وضو کرتے وقت بھی، بلکہ ہر وقت میانی کو کرتے کے دامن یا چادر وغیرہ کے ذریعے چھپائے رکھنا حیا کے قریب ہے، یعنی کوئی بھی شرم والا انسان، عزت والا انسان اسی طریقے سے اس کو چھپا کے رکھے گا، تو یہ یہاں پر جو ہے بات عرض کر دی گئی۔ اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعات نماز نفل پڑھے، اس کو تحجت الوضو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ وضو کے مستحبات تھے، یہ وہ عمل ہے کہ جن کو کرنے پر آپ کو ثواب ہی ثواب ملے گا، اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ وضو میں مکروہات، عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا، نجس یعنی ناپاک جگہ پر بیٹھنا، نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، مسجد کے اندر وضو کرنا۔ مسجد کے اندر وضو کرنے سے مراد ہے مسجد کا وہ ایریا جو کہ داخل مسجد ہو، فنائے مسجد کی بات نہیں ہو رہی، جیسے وضو خانہ جو ہوتا ہے یا جہاں پر حمام بنے ہوتے ہیں،
ٹوائلٹ وغیرہ جہاں بنی ہوتی ہے وہ ایریا میں اگر وضو کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھلے وہ مسجد سے اٹیچ ہی کیوں نہ ہو، بٹ وہ مسجد نہیں کہلاتا۔ مسجد یعنی وہ جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، وہ مسجد کا اندر کا حصہ جو داخل ہے مسجد ہو۔ اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا، پانی میں ریٹھ یا کھنکار ڈالنا، یعنی ریٹھ یعنی ناک کا جو پانی ہوتا ہے نا، ناک کی رطوبت، یا کھنکار کر کے جو بلغم نکلتا ہے وہ۔ قبلے کی طرف تھوک یا کھنکار ڈالنا یا کلی کرنا، بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، زیادہ پانی خرچ کرنا، اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو۔ زیادہ پانی خرچ کرنا بھی مکروہ ہے، اور اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو یہ بھی مکروہ ہے۔ منہ پر پانی مارنا، یعنی ہاتھ میں پانی لیا اور منہ پہ مارا، مارنا نہیں ہے، منہ ہاتھ میں پانی لے کر کے منہ پہ اس کو ڈالنا ہے، اچھے سے آرام سے ڈالنا ہے، اس کو زور سے اپنے منہ پہ مارنا نہیں ہے، اسپلیش نہیں کرنا ہے۔ منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، ایک ہاتھ سے منہ دھونا کہ رفاظ اور ہنود کا شعار ہے۔ گلے کا مسح کرنا، میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ گلے کا مسح یعنی آگے کا جو گلا ہے، داڑھی کے نیچے والا جو حصہ گلا، اس کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ گردن کا مسح کریں گے یعنی بیک آف دی نیک۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، یہ دائیں ہاتھ سے کرنا سنت ہے، مستحب ہے، اور بائیں ہاتھ سے کرنا مکروہ۔ داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر دینا کہ کروں گا تو اسی سے وضو کروں گا، اس طریقے سے۔ تین جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، جس کپڑے سے استنجا کا پانی خشک کیا ہو اس سے اعضائے وضو کو پوچھنا، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا۔ اس کے حاشیے میں لکھا ہے جو پانی دھوپ سے گرم ہو گیا اس سے وضو کرنا مطلقاً مکروہ نہیں، بلکہ اس میں چند قیود ہے، یعنی چند قاعدے ہیں جن کا ذکر پانی کے باب میں آئے گا۔ یعنی ہم لوگ دیکھیں گے کہ پانی کے ڈفرینٹ ٹائپس کیا ہے، کون سا پانی خراب ہوتا ہے جس سے وضو غسل نہیں ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آئے گی، اور اس سے وضو کی کراہت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، ٹھیک ہے، تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، یعنی گناہ گار نہیں ہوگا بندہ۔ ہوٹھ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ جائے تو وضو ہی نہ ہوگا۔ یہ ہم نے دیکھا تھا جب منہ کا فرض ہم کور کر رہے تھے، اس کے اندر بھی ہم نے اس پوائنٹ کو دیکھا تھا۔ ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، یوں ہی ہر مکروہ کا ترک سنت ہے، یعنی ہر سنت، ایک بھی سنت چھوڑ دی جائے تو مکروہ ہوگا، اور ہر مکروہات سے اگر بچا جائے تو یہ سنت ہوگی۔ وضو کے متفرق مسائل، مسئلہ نمبر 51، اگر وضو نہ ہو تو نماز اور سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ اور قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ وضو نہ ہو تو نماز کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے، نماز جنازہ اور قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 52، طواف کے لیے وضو واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 53، غسل جنابت سے پہلے اور جنوب کو کھانے، یعنی جس انسان پر غسل جنابت فرض ہے یا واجب ہے اس کو کھانا کھانے کے پہلے، پینے، سونے اور اذان اور اقامت اور خطبہ جمعہ اور عیدین اور روضہ مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور وقوف عرفہ اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے لیے وضو کر لینا سنت ہے۔ یہاں پہ سٹارٹنگ میں کیا بتایا؟ غسل جنابت سے پہلے، ٹھیک ہے، غسل جنابت سے پہلے اور جنوب کو کھانے پینے، یعنی جو بھی حالت جنابت میں ہے اس کو کھانے پینے، سونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اذان، اقامت اور خطبہ جمعہ اور عیدین وغیرہ یہ سب کے لیے مسئلہ ہے، یہ حالت جنابت والے کے لیے خاص نہیں ہے، سب کے لیے۔ مسئلہ نمبر 54، سونے کے لیے اور سونے کے بعد اور میت کو نہلانے یا اٹھانے کے بعد اور جماع سے پہلے اور جب غصہ آ جائے اس وقت اور زبانی قرآن عظیم پڑھنے کے لیے اور حدیث اور علم دین پڑھنے پڑھانے اور علاوہ جمعہ اور عیدین باقی خطبوں کے لیے اور کتاب دینیہ چھونے کے لیے اور بعد ستر گلیز چھونے اور جھوٹ بولنے، گالی دینے، فحش لفظ نکالنے، کافر سے بدن چھو جانے، صلیبی یا بت چھو جانے، یعنی اگر کوئی مورتی یا اس کو صلیب کو چھو لیا تو اس کو چھونے کے بعد وضو کرنا، کوڑی یا سفید داغ والے سے مس کرنا، بالغ
بغل کھجانے سے جب کہ اس میں بدبو ہو، غیبت کرنا، کہا لگانا یعنی زور زور سے ہنسنا، لغو اشعار پڑھنا، اور اونٹ کا گوشت کھانے، کسی عورت کے بدن سے اپنا بدن بے حائل یعنی بنا کسی چیز کے درمیان ہوئے بے حائل مس ہو جانے سے، اور باوضو شخص کے نماز پڑھنے کے لیے، باوضو شخص کے نماز پڑھنے کے لیے، ان سب صورتوں میں وضو مستحب ہے۔ یعنی باوضو شخص کے نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ باوضو ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز دوسری نماز پڑھنے کے لیے آپ نے فوراً فار ایگزامپل اپنے عصر کے لیے وضو کیا، اب مغرب کا وقت آ گیا تو اب اسی وضو سے نماز مغرب پڑھی جا سکتی ہے، اگر وضو باقی ہے تو اس سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن وضو پہ وضو کرنا نور علی نور ہے، تو یہاں پہ وہی بتایا کہ یہ مستحب ہے، باوضو شخص کے لیے نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے تمام مسائل جو مسئلہ نمبر 54 میں نے عرض کی، یہ کافی کامن اور کافی امپورٹنٹ مسائل ہے، اس کو ایک بار دوبارہ سے سن لیں، آپ کے ذہن میں انشاءاللہ بیٹھ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 55، جب وضو جاتا رہے وضو کر لینا مستحب ہے، نابالغ پر وضو فرض نہیں، مگر ان سے وضو کرانا چاہیے تاکہ عادت ہو اور وضو کرنا آ جائے اور مسائل وضو سے آگاہ ہو جائے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی نابالغ بچہ ہے گھر میں اور اس نے اگر جو ہے قرآن پاک کو چھو لیا یا قرآن پاک آپ کو لا کر کے دیا، تو اس سب صورت میں اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہے وضو کرنا، لیکن یہاں پہ یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کو بھی وضو کرایا جائے، ان کو بھی جو ہے تاکہ ان کو۔ مسئلہ نمبر 57، لوٹے کی ٹونٹی نہ ایسی تنگ ہو کہ پانی بدقت گرے، نہ اتنی فراخ ہو کہ حاجت سے زیادہ گرے، بلکہ متوسط ہو، یعنی اتنا زیادہ بڑا بھی نہ ہو کہ آپ ہلکا پانی ڈالنے جا رہے بہت گر جا رہا ہے، یا اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ آپ پانی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن پانی بہت باریک باریک گر رہا ہے، متوسط ہو، مڈل ہو۔ مسئلہ نمبر 58، چلو میں پانی لیتے وقت خیال رکھے کہ پانی نہ گرے کہ اسراف ہوگا، ایسا ہی جس کام کے لیے چلو میں پانی لے اس کا اندازہ رکھے، ضرورت سے زیادہ نہ لے، مثلا ناک میں پانی ڈالنے کے لیے آدھا چلو کافی ہے تو پورا چلو نہ لے کہ اسراف ہوگا۔ مسئلہ نمبر 59، ہاتھ پاؤں سینے پشت پر بال ہو تو ہر تال وغیرہ سے صاف کر ڈالے یا ترشوا لے، نہیں تو پانی زیادہ خرچ ہوگا۔ اس کے حاشیے میں فائدہ، ولہان ایک شیطان کا نام ہے جو وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے وسوسے سے بچنے کے بہترین تدابیر یہ ہے، یہ جو شیطان ہے نا، اس کے وسوسے سے بچنے کے لیے نمبر 1 رجوع اللہ، نمبر 2 اعوذ باللہ، نمبر 3 ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسرا سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، یہ جو سورہ ہے نا اس سورہ کی تلاوت، اور نمبر 5 آمنت باللہ ورسولہ، اور نمبر 6 هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ ہائی لائٹنگ میں کبھی کبھار دقت پیدا کر دیتی ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ نمبر 7 سبحان الملک الخلاق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، پڑھنا کہ وسوسہ جڑ سے کٹ جائے گا، اور وسوسے کا بالکل خیال نہ کرنا بلکہ اس کے خلاف کرنا بھی دافع وسوسہ ہے۔ کبھی کبھار نا ہمارے اسلامی بھائیوں میں یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ وسوسہ بہت آتا ہے، ایسا لگتا ہے ابھی وضو کیا اور کھڑے ہوئے تو وضو ٹوٹ گیا، واپس وضو کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسا نہ کرے، ایک پراپر ذہن رکھے، دھیان سے اپنے پورے عمل کو انجام دے لے، اس کے بعد ایک پختہ مائنڈ سیٹ بنا کر کے اس کو اپروچ کرے، اور یہ جو چیزیں یہاں پہ دی ہوئی ہے نا کہ اس کو پڑھ لیا کرے، رجوع اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، بار بار جو ہے تعوذ کا ذکر کرتے رہے، لا حول شریف پڑھے، اور سورہ ناس، یہ جو آمنت باللہ اور یہاں پہ جو دعا دی ہے اس کو پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وسوسہ بھی دور ہو جائے گا۔ وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان، مسئلہ نمبر 1 پاخانہ، پیشاب، ودی، مذی، منی، کیڑا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے وضو جاتا رہے گا۔ مسئلہ نمبر 2 اگر مرد کا ختنہ نہیں ہوا اور سوراخ سے ان چیزوں میں سے کوئی چیزیں نکلی جو ہم نے اوپر پڑھی، ان میں سے کوئی چیزیں نکلی مگر ابھی ختنے کی کھال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 3 یوں ہی عورت کے سوراخ سے نکلی مگر ہنوز
یعنی اوپر والی کھال کے اندر ہی ہے جب بھی وضو جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 4، عورت کے آگے سے جو خالص رطوبت بے آمیزش خون یعنی بنا خون کے نکلتی ہے، ناقص وضو نہیں، یعنی وضو کو توڑے گی نہیں۔ اگر کپڑا میں لگ جائے تو کپڑا بھی پاک ہے، ٹھیک ہے، بغیر خون کے اگر خون رہے گا تو تھوڑا بھی خون ہوگا تو ناپاک ہو جائے گا کپڑا۔ مسئلہ نمبر 5، مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہو، وضو جاتا رہے گا۔ مسئلہ نمبر 6، مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جھلی تک پہنچا، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ مسئلہ نمبر 7، عورت کے دونوں مقام پردہ پھٹ کر ایک ہو گئے، اس سے جب ریح آئے یعنی اس سے جب ہوا نکلے، احتیاط یہ ہے کہ وضو کرے، اگرچہ یہ احتمال ہو کہ آگے سے نکلی ہوگی، کیونکہ عورتوں کے لیے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر مرد نے پیشاب کی سوراخ میں کوئی چیز ڈالی پھر وہ اس میں سے لوٹ آئی تو وضو نہیں جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، حقنہ لیا اور دوا باہر آ گئی، حقنہ کہتے ہیں اینما کو، حقنہ لیا اور دوا باہر آ گئی یا کوئی چیز پاخانے کے مقام میں ڈالی اور باہر نکل آئی، وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 10، مرد نے سوراخ ذکر میں روئی رکھی اور وہ اوپر سے خشک ہے، مگر جب نکالی تو تر نکلی، تو نکالتے ہی وضو ٹوٹ گیا۔ یوں ہی عورت نے کپڑا رکھا اور فرج خارج میں اس کپڑے پر کوئی اثر نہیں، مگر جب نکالا تو خون یا کسی اور نجاست سے تر نکلا، تب وضو جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 11، خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسا سوئی کی نوک یا چاقو وغیرہ یا کوئی پوائنٹڈ چیز ہو نا، اس کا کنارہ لگ جاتا ہو اور خون ابھر آتا ہے یا پھر چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، تو وضو نہیں ٹوٹا، یعنی بہنے کی۔ آج ہمارا درس یہیں پر مکمل ہوا۔ اب تمام سے دعا کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔